السلام علیکم، آپ کا پروگرام ہر فراز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بحران سیاست کا نہیں پورے معاشرے کا ہے۔ خاکے کہیں بنتے ہیں، واویلا پاکستان میں مچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لڑائی نظریات کی لڑائی ہے اور اس نظریات کی لڑائی کا جواب بندوق سے نہیں بلکہ دلیل سے دیا جانا چاہیے۔ یہ وہ جملے ہیں جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب ببانگ دہل کہہ گئے ہیں۔ یہ محض باتیں نہیں، ایک مائنڈ سیٹ کی ترجمانی لگتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں انہی باتوں پر اوریہ صاحب کا تجزیہ لیں گے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے افغان طالبان مذاکرات کی۔ ماسکو کانفرنس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ رہی، کس انداز سے طالبان وفد وہاں پر پہنچا اور انہوں نے میڈیا سے کیا کیا بات چیت کی۔ اوریہ صاحب نے اس پر تفصیلی کالم بھی لکھا ہے۔ پروگرام کے ملک میں پہلی بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بارہا ترجمان پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ساری باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ خاکے کہیں بنتے ہیں، احتجاج یہاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے شخص کو مشیر لگایا جاتا ہے تو احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے، تو اس طرح کا رویہ ناقابل برداشت ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب بندوق والے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری طرف دلیل والے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے طبقے کی بات بھی سننی چاہیے۔ اس پر ہم بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، یہ ترجمانی تو کسی مائنڈ سیٹ کی لگتی ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ فینس کے کس طرف ہیں، اس لیے کہ ان کا ترجمان اگر یہ بات کر رہا ہے، فواد چودھری اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں کرتا۔ جب وہ ترجمان ہوتا ہے، جب مس انفارمیشن ہے تو اپنے ذاتی حیثیت سے نہیں، وہ پارٹی کی حیثیت سے کرتا ہے۔ شیخ رشید تھا، پارٹی کی حیثیت سے کرتا تھا۔ فرید رشید تھا، پارٹی کی حیثیت سے کرتا تھا۔ مریم اورنگزیب تھی، پارٹی کی حیثیت سے کرتا ہے۔ یہ سب پارٹی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ رشید جب مشرف کو ڈیفینڈ کر رہا تھا تو اس نے کبھی مشرف کے خلاف یا مشرف کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات کی۔ یہی حال فرید رشید کا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو، بلکہ عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا قائد اعظم نے مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی؟ کیا علامہ اقبال نے مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی؟ کیا مذہب کے نام پر پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا؟ میں اگر ارجن داس چٹھا تھا تو محمد حسین چٹھا نے کہا تھا میرا بھائی نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے نسل پہ، رنگ پہ، زبان پہ کاٹا لگا دیا تھا۔ یہ سیاست مذہب کی بنیاد پہ تھی تو پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اسی مذہب کے نام کی سیاست ہے جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم کو اس کا اندازہ ہوگا، اس نے کہا تھا ہندو از انکوریجبل، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، ایک بات تو یہ ان کو طے کر لینی چاہیے، علامہ اقبال کے اوپر روز درشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ترکیب قوم رسول آدمی۔ تو عمران خان صاحب طے کر لیجئے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ جس امام مالک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں جاتے ہیں، وہ امام مالک کہتا ہے کہ جس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہو، ان کی توہین ہو، اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کوئی حق نہیں ہے جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ امام مالک جس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہے اس میں جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا فیس کلیئر کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو اپنے ترجمان کو بتانا پڑے گا کہ تم اپنے نظریات کو اپنے فی الحال فولڈ میں رکھو اور اگلا فکر سننے گا۔ یہ جملے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جملے انہوں نے بھی کہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بڑا اور سچا عاشق رسول کوئی نہیں ہو سکتا، جب مدینہ میں اترتے ہیں تو اپنے موزے اور نہیں تو عمران کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ گئے کہ خاکے وہاں بنتے ہیں۔ فواد حسن صاحب کے والد، تایا، چچا صاحب کے جی تایا چچا اچھے خاصے لیڈر تھے۔ اگر جیلم میں کوئی شخص ان کو ہم جانتے ہیں نہیں، کراچی میں گالی دیتا ہے اور جیلم کے لوگ اگر اٹھتے ہیں وہاں پر
تو کیا ان کو نہیں اٹھنا چاہیے؟ فواد چودھری صاحب کو ٹکٹ کٹوانی چاہیے اور کراچی میں جا کے احتجاج کرنا چاہیے. ان کے گھر والوں کو یہاں سن کے کراچی میں جا کے گفتگو کرنی چاہیے. اگر فواد چودھری کے والد کو، ان کے چچا کو، ان کے تایا کو، ان کے باقی خاندان، ایک گورنر رہا ہے، ایک چیف جسٹس رہا ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بدزبانی کرتا ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اشتعال میں آئے ہوئے اس کے برادری کے لوگ وہاں جلوس نکال لیں گے. یہ امت ہے. فواد چودھری صاحب آپ کو نہیں علم، یہ امت ہے. 1.70 کروڑ کی امت ہے. یہ سید الانبیاء کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے. قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت اٹھائے اور خود رسول اللہ کے فرمان اٹھائے، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں رسول اللہ کی عزت، حرمت اپنی ماں باپ سے، جان و مال سے عزیز نہ ہو. حضرت عمر سے ایک دفعہ جا رہے تھے تو رسول اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نے پوچھا کہ میں تمہیں کتنا عزیز ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنی جان کے علاوہ مجھے تمام بھائیوں بہنوں سب کی جان سے. آپ نے فرمایا اگر تم اپنی جان سے زیادہ بھی مجھے محبت کرو گے تو تب میں تیرا ایمان مکمل ہوگا. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں. یہ برادری ہے ایک. فواد چودھری ہو سکتا ہے اس برادری میں شامل ہو یا نہ ہو، اس امت کا ہر شخص اس میں شامل ہے. اور عمران خان صاحب اگر آپ اپنی برادری میں شامل ہیں، اس امت کی برادری میں شامل ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خاکہ کسی بھی جگہ اٹھے، کہ خاکہ کسی بھی جگہ پہ کوہرا ہو اور اس کا دکھ امت میں ہر جگہ ہونا چاہیے، تو پھر ایک بات یاد رکھیے، پھر کسی آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کی برادری میں فواد چودھری رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں مسلمان کی پہچان بتاؤں، یہ جسد واحد ہے. اگر ایک عرض اس کو بھی کانٹا لگتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کے لیے بےتاب اور پریشان ہو جاتا ہے. یہ جسد واحد ہے. یہ پہچان آپ کو شاید نظر نہیں آئے گی. اگلا انہوں نے فکرہ جی کو قریب بولا ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے مشیر والا کہ مشیر والا. ہاں جی، پہلے ہم لگاتے ہیں پھر بھی احتجاج ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو تھا ماخذ وہ عاتق میاں والا تھا کہ ان کو لگایا تو اس کے اوپر احتجاج ہونا. پہلی بات کر کے آپ رک جاتے، رکتے تو میں نے رکتا، میں نے کہا تھا ہاں وہاں تو آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے، وہاں تو آپ کو پبلک سینٹیمنٹس کے مقابلے میں کھڑے ہونا جا. آپ نے نہیں اس موضوع کے اوپر سیاست کی، آپ نے نہیں کھڑے ہو کے اپنے پوسٹوں پہ لکھایا. سیاست تو پھر آپ کر رہے ہو مذہب کے نام پہ. لگاتے نا پھر شیر کے بچے بنتے، جرت مند بنتے، جائیں بلکہ اپنا سیکرٹریٹ ربے میں جا کے کھول لیں. ہم نے منع کیا جا کے ذہین ترین لوگ وہاں ہیں، کہیں وہاں بہت اچھے لوگ ہیں ذہین ترین، بلکہ فواد چودھری صاحب کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ربے میں کھول لیں. اور سر خان صاحب کو کیا اندازہ ہے کہ ان کے ترجمان جس چیز کو بالکل اندازہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر اندازہ نہیں، کتنی حساس ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان کا ترجمان، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑبولا رکھا ہوا ہے کہ جو ان کے مخالفین کو خراب کرتا ہے، تو یہ بھول جائیں رانا ثناء اللہ جو کچھ بھی کہتا تھا واپس پلٹ کے گالی شہباز شریف کو آتی تھی. کوئی نہیں رانا ثناء اللہ کو کہتا تھا. اگرچہ کہ رانا ثناء اللہ ریت کی، اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری ریت کی بوری ہے تو یہ گولی ریت کی بوری سے پار ہو جائے گی. بالکل انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں گے فواد چودھری کو. ایک دن لوگ بھول جائیں گے کون ترجمان کیا کہہ رہا ہے. وہ سیدھا سیدھا اس بات کا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ کانفرنسیں جو ہے نا سیرت النبی کی، اور یہ جو اسلامی سربراہی کانفرنسز ہیں، اور یہ جو مشائخ کی یہ کبھی کسی شخص کو نہیں بچا سکی. معاملہ شہباز شریف صاحب نے بھی تو کرائی تھی نا، ہر ایک نے کروائی ہیں. ایوب خان نے کروائی، بھٹو نے کروائی ہے، ضیاء الحق کرواتا رہا، ہر ایک نواز شریف نے کروائی ہے، ہر سیرت کے ایوارڈ دیتے رہے ہیں. سب ان کانفرنس کے اوپر لوگ نہیں جاتے. لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ فکرہ جس دن اب یہ فکرہ چھوٹا فکرہ نہیں ہے جی کہ وہاں پر خاکے چھپتے ہیں اور تمہیں اندازہ نہیں. یہ لڑائی نظریات کی لڑائی ہے. اس کا مقابلہ بندوق سے نہیں بلکہ دلیل سے کیا جا سکتا ہے. سنیے گا، ہمیں اس پارٹی کے موقف کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کے پاس بندوق نہیں ہے. یعنی بندوق والا وہ مولویوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اور دوسری پارٹی کون سی ہے؟ اور ایسا میرا خیال ہے یہ کنفیوز بیان ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ کنفیوز بیان پرویز رشید والا ہے جس نے مروایا تھا کہ آپ خلیل والے کے ساتھ ہیں یا قلم والے کے ساتھ ہیں. جی یہ ویسے کنفیوژن ہے. پہلی بات تو یا تو انہوں نے بندوق والا کہا ہے فوج کو، ٹھیک ہے، یا پہلی بات تو ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو پورا ان کے خلاف موومنٹ چلی ہے اس میں بندوق کس کے پاس تھی؟
رینجرز کے پاس تھی، ظاہر ریاست کے پاس، پولیس کے پاس تھی جی. ان میں بندوق دکھائی کس نے تھی؟ عمران خان صاحب نے دکھائی تھی نا، کسی مولوی نے دکھائی؟ کام جا سکتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو بندوق والا کون ہو گیا؟ نہیں، ان کا کہنے کا مطلب دوسرے لوگ تھے جو اشتعال انگیزی کر رہے تھے. اشتعال انگیزی تو بندوق نہیں ہوتی، اشتعال انگیزی تو ہر جگہ ہوتی. ہم نے اس سے بھی کہہ دیا تھا اشتعال انگیزی تو بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی اشتعال انگیزی ہوئی نہیں. تو کیا وہ بندوق والے تھے؟ وہ تو ابرپٹ ایموشنز ہیں. اگر بے نظیر کے معاملے کے اندر لوگوں کے ایموشنز اٹھ سکتے ہیں تو اس معاملے میں بھی اٹھ سکتے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں جی، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا. آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی نے بات بولی، انہوں نے بولا ہے آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں. جی اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ اس فیصلے کے ساتھ ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے اوپر اگر پیپلز پارٹی آج تک اس فیصلے کو نہیں مانتی، نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس کے اوپر آج تک نون لیگ نہیں مانتی، تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کوئی مانے نہ مانے، وہ مانے یا نہ مانے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. میں ان کے سامنے ایک چھوٹی سی عرضداشت رکھتا ہوں. ایک آدمی تھا افضل گرو. افضل گرو کے بارے میں سپریم کورٹ کے پاس کیس پہنچا، اٹھا کے کیس پڑھ لیجیے. اور انہوں نے کہا کہ افضل گرو کے خلاف صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس آیا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ وہ آپ نے بتایا کہ جمیل فاروقی ادھر آیا تھا، جمیل فاروقی ادھر سے کچھ دیر بیٹھا رہا اور بیٹھنے کے بعد جب نکلا تو بعد میں دھماکہ ہو گیا. صحیح ہے، لیکن جمیل فاروقی کو کسی نے دھماکہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب اس طرح کی کوئی ویڈیو چیز برآمد نہیں، ایویڈنس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پہ سبسٹینشیل ایویڈنس اگر نہ ہو تو ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے. لیکن چونکہ پبلک سینٹیمنٹ اس لیول کے ہو چکے ہوئے ہیں جی کہ اگر ہم نے اس کو سزا نہ دی تو اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہوتا ہے، بھونچال آ جائے گا. اس لیے ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی سزا دے رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف انڈیا. آپ اس آسیہ مسیح کے کیس کو پبلک سینٹیمنٹ کی بنیاد پر سر سے ڈیلے نہیں کر سکتے تھے. یا آپ جس طرح آصف سعید کھوسا نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے ان ریٹیلیشن بلاسفیمی کی ہے، تو آپ دونوں کو بلا لیتے کہ ڈائریکٹ کے اندر بلاسفیمی کی بتا دیتے کہ بلاسفیمی مان لیتے، پھر اس کے بعد یہ ایشو کی سزا کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، پھر تعزیر میں آ جاتا نا، حد سے تعزیر میں آ جاتا. موت کے علاوہ سمجھتے کہ کیونکہ ثابت نہیں ہوتا تو تعزیر میں تھوڑی سزا ہو گیا. اور صاحب وہ چلی بھی گئی اطلاعات تو یہی ہیں، نہیں چلی تو نہیں گئی ابھی فی الحال اطلاعات نہیں، مختلف رپورٹس ہیں انٹرنیشنل میڈیا، نہیں سوشل میڈیا کی. ہمیں یہاں کنفرم بات کریں، جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی اس کی بیٹی کی تصویریں ہیں، ٹھیک، اور ایک اس کی شاید میں بھانجی ہے اس کی تصویر، کیونکہ آسیہ مسیح اتنی ینگ نہیں ہے جتنی تصویریں میں دکھائی. میرا ابہام تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا، ابہام تھا نہیں کلیئر. جب فارن آفس نے کہہ دیا نا کہ جب ٹھیک ہے ٹھیک تو ہم اس کی بات ماننی چاہیے، فارن آفس پہ بات ٹھیک. ایک بات تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں. کوئی پوپ بولا، کوئی یورپین یونین، 676 لوگ مسلمان ہیں جو اس وقت توہین رسالت کے اوپر مقدمے بھگت رہے ہیں. صحیح، عیسائی تو 60-70 ہے ٹوٹل، ٹھیک، اور اقلیت کا بھی ایشو بنایا ہوا. بہرحال میں اس ایشو پہ اس لیے نہیں جانا چاہتا. عمران خان صاحب کو یہ طے کر لینا چاہیے، ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی. اور ایک بات بتاؤں کہ سارے ایشو کے بعد نقصان اس قوم کا ہوا ہے. اس لیے اس قوم کا ہوا ہے کہ ایک کاز کے لیے چیف جسٹس صاحب آگے بڑھے تھے، اب وہ بنانے. ہاں جی، اب چیف جسٹس صاحب اس سارے جذباتی فضا میں ان کا کاز ختم ہو گیا. وہ اب تو لندن جا رہے ہیں، وہاں لندن میں ہی کریں گے فنڈ ریزنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. چلیں اور صاحب لیٹس وائنڈ اٹ اپ. اب بات ہم اس کی کر لیتے ہیں. یہ جو گزشتہ روز ویڈیو ٹیپ آئی ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی اور جہانگیر خان ترین صاحب کی، اس میں لفظ سرور کا ذکر ہوا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سرور کی بات تو نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے جو پاکستان میں ہر سیاستدان پنجاب کے ساتھ کرتا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو بہت پیارا تھا مصطفیٰ کھر، جی، اس نے مصطفیٰ کھر کو گورنر لگا دیا، پھر اس نے وزیر اعلیٰ لگا دیا. پھر جب دیکھا کہ مصطفیٰ کھر تو پل پردے نکال رہا ہے تو پھر مرتضیٰ کر کے کچھ ساتھیوں کو پکڑا اور اس نے ان کو مسنگ پرسن کر دیا. افتخار تاری تھے، 2-3 اور لوگ تھے، دلائی کیمپ کے پتہ نہیں کیا تھا وہاں لے گیا تھا. پھر اس کے بعد حنیف رامے کو لگایا کہ یہ بیچارہ مسکین پینٹر آدمی ہے، شاعر آدمی ہے، اس کو لگا دیتے ہیں. اس نے بھی جب تھوڑا سا تقریر کرنا شروع کی، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی، تو وہ بھی میاں والی جیل میں چلا گیا.
پھر اس کے بعد اس نے آخر سوچا کہ نہیں ایسے بندے کو لگاؤ جو بڑے خدمت کار. تو صادق حسین قریشی صاحب ہوتے تھے, ان کو یہاں لگایا گیا, وہ بڑے مرنجہ سارا کچھ ہوتے تھے. اسی طرح نواز شریف صاحب جس وقت یہاں سے اوپر گئے تو انہوں نے کہا اگر یہاں پر کسی ایسے بندے کو لگایا جو مجھ کو آنکھیں دکھائے گا تو پھر غلط ہے. تو انہوں نے مسکین ترین آدمی جس کی کوئی جائیداد نہیں تھی, غلام حیدر بھائی نے اس کو لگا دیا اور شہباز شریف کو سر پہ بٹھا دیا کہ تم کام کرو گے. پھر بینظیر بھٹو کا مسئلہ آیا, اس کو گورنمنٹ تو یہاں نہیں ملتی تھی تو اس نے پہلے منظور بھٹو کو لگایا. منظور بھٹو جب نہیں لگ رہا تھا تو اس کی جگہ انہوں نے جب پل پردے نکال رہا تھا انہوں نے نکئی کو نکال دیا, عارف نکئی اور عارف نکئی کو کہا کہ تمہارے پاس 4 ووٹ تھے, تم بتاؤ تمہارا پیر کون سا ہے جس سے تمہیں, تو نکئی نے کہا تھا میرا پیر آپ کا خوف ہے. عمران خان صاحب نے بھی ایک ایسے آدمی کو یہاں چنا ہے, عثمان بزدار. اگر کل یا آج سے 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے عمران خان صاحب شوکت خانم کا انٹرویو کرتے ایڈمنسٹریٹر کا, تو پہلی بات ہے کہ عمران خان عثمان بزدار کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتے. لیکن حامد میر صاحب نے کچھ اور کہا عثمان بزدار کے متعلق. انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں یا دوڑ میں نہیں تھے, لیکن جب اٹھ کے باہر نکلے ہیں سارے جو پہلے لسٹ کے سارے انٹرویوز میں عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے بنائیں, یہ ایم پی ایس کی لسٹ میں تھے, واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے علاقہ بہت دور افتادہ ہے, وہاں پر ایک اسپتال بنا دیجیے. عمران خان بڑے متاثر انہوں نے بٹھا لیا, انہوں نے کہا کر سکتے. یہ حامد میر صاحب بالکل غلط میر صاحب کی زبانی ہے. یہ نیو ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے, لاہور اسٹوڈیو. جی, اس لاہور اسٹوڈیو میں عثمان بزدار کے, یہ میں خبر دے رہا ہوں جی, اسی نیو ٹی وی کی جو نیو ٹی وی چھپائی ہوئی تھی, لاہور کرسپی آنسر دے رہا ہے. وہ جس انٹرویو جس نے ریکارڈ کیا تھا میں اس شخصیت کو جانتا ہوں, جس نے کروایا تھا, وہ ان کا ایڈوائزر ہے, اس کو چیف ایڈوائزر ہے. ٹھیک ہے. وہ انٹرویو عمران خان تک پہنچایا گیا تھا. اچھا. اور اس انٹرویو کو سن کے انہوں نے کہا تھا یہ تو کمال ہے, بڑی زبردست. اور اس کے ساتھ بایو ڈاٹا پہنچایا گیا تھا کہ اس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے, اس نے لا کی ڈگری لی ہوئی ہے, اس نے 5 کورسز امریکہ میں کیے گئے. یہ پورا بایو ڈاٹا عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا. مطلب صاحب سادگی میں بول رہے ہیں یا شاید زیادہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو. یہ لاہور, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بندے کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کے موبائل میں ویڈیو موجود ہے آج بھی, لوگ خود ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے, مال روڈ پہ وہ رہتے ہیں وہ صاحب, ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ موجود ہے اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عثمان بزدار اچانک آ گئے اور عمران خان صاحب. یہ 8 کلب روڈ کے آمنے سامنے تو کہیں نہیں رہتے. نہیں 8 کلب میں رہتے. اچھا, 8 کلب میں دور رہتے. اچھا, دور رہتے. ٹھیک ہے, اور آسان کر دیتا ہوں, وہ مولا لاہور کے آس پاس. ٹھیک ہے, آ گیا, سمجھ میں آ گیا. خواتین ٹھیک ہے, اور ایسا کا پوائنٹ آ گیا. خواتین آزاد یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ماسکو فارمیٹ کی. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ رہی. ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اس کانفرنس کا انعقاد ہونا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ افغان طالبان کی جانب سے نمائندگی ہوئی, بڑی 5 شخصیات گئیں وہاں پر, اس کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. مبصر کا کام کیا امریکہ اور بھارت نے, لیکن بہرحال ابتدا تو ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.